السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صدقہ فطر 2025 میں صدقہ فطر کی رقم کیا ہے، ایک فطرانہ کتنے کا ہے، اس کی شرعی مقدار کیا ہے اور کس کس پر یہ واجب ہوتا ہے اور کس کس کو صدقہ فطر دے سکتے ہیں، اور اگر کوئی شخص جس نے نہ روزہ رکھا ہو، نہ کوئی نماز پڑھی ہو، نہ نماز تراویح پڑھی ہو، تو کیا اس پر بھی صدقہ فطر واجب ہوتا ہے؟ تو یہ سارے سوالات اور ان کے جوابات آپ کو اس ایک ویڈیو میں ملنے والے ہیں، تو اس ویڈیو کو مکمل واچ کیجئے گا، کہیں اسکپ مت کیجئے گا، ورنہ ہو سکتا ہے کوئی ضروری بات آپ کے سننے سے رہ جائے۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ صدقہ فطر کس پر واجب ہوتا ہے۔ ہر وہ آزاد مرد و عورت جو صاحب نصاب ہو، مالک نصاب ہو، اس پر صدقہ فطر واجب ہو جاتا ہے۔ اب صاحب نصاب یا مالک نصاب ہونے کا کیا مطلب ہے، تو توجہ کے ساتھ سماعت کیجئے گا، نہایت اہم مسئلہ ہے۔ وہ شخص مرد و عورت جس کے پاس 7.5 تولے سونا ہو تو وہ بھی صاحب نصاب کہلاتا ہے۔ اگر 7.5 تولے سونا موجود نہیں ہے تو 52.5 تولے چاندی موجود ہو، اگر 52.5 تولے چاندی موجود ہے تو صاحب نصاب ہے، اور اگر یہ دونوں نہیں ہیں، نہ 7.5 تولے سونا اس کے پاس موجود ہے، نہ 52.5 تولے چاندی اس کے پاس موجود ہے، تو 52.5 تولے چاندی کے برابر اگر رقم اس کے پاس ہے تو بھی وہ مالک نصاب یا صاحب نصاب کہلائے گا۔ اور آج کل 2025 کے 28 فروری کا جو ریٹ معلوم ہوا ہے مجھے، وہ یہ ہے پاکستان میں کہ 52.5 تولے چاندی کی جو رقم بن رہی ہے وہ 1,73,000 کچھ روپے بن رہی ہے، یعنی 1,73,000 روپے اگر کسی کے پاس موجود ہیں، کیش میں موجود ہیں یا بینک اکاؤنٹ میں موجود ہیں، اور سونا چاندی کچھ بھی نہیں اس کے پاس، تو وہ بھی صاحب نصاب ہے، مالک نصاب ہے۔ اس کے علاوہ مال تجارت اس کے پاس اتنا ہو کہ اس کی قیمت 52.5 تولے چاندی کو پہنچتی ہو، یعنی 1,73,000 روپے کا مال تجارت ہو، جیسے پرچون کی دکان ہے، ہارڈ ویئر کی دکان ہے، یا XYZ دنیا میں ہزاروں قسم کی چیزیں بیچی جاتی ہیں، ان کی دکانیں ہوتی ہیں، اور دکان میں جو مال رکھا ہوا ہے اس مال کی اگر قیمت 1,73,000 روپے پلس ہو رہی ہے تو وہ شخص جو مالک دکان ہے وہ مالک نصاب بھی ہے، صاحب نصاب بھی ہے۔ اور اگر یہ ساری چیزیں نہیں ہیں، نہ سونا ہے، نہ چاندی ہے، نہ اتنے پیسے ہیں کہ جو 52.5 تولے چاندی کے برابر کو پہنچتے ہوں، نہ ہی مال تجارت ہے، تو اگر اس کے پاس ضرورت سے زائد کچھ مال رکھا ہوا ہے، سامان رکھا ہوا ہے کہ جو ضرورت میں نہیں ہے، زائد ہے، تو اس کی قیمت دیکھی جائے گی کہ وہ اگر 52.5 تولے چاندی کی قیمت کو پہنچ جاتا ہے تو یہ شخص بھی صاحب نصاب کہلائے گا، مالک نصاب کہلائے گا۔ اور اگر کسی شخص کے پاس نہ سونا موجود ہے، نہ چاندی موجود ہے، نہ اتنی رقم ہے کہ وہ 52.5 تولے چاندی کے برابر کو پہنچتی ہو، نہ مال تجارت ہے، تو اگر اس کے پاس ایسا مال رکھا ہوا ہے جو ضرورت سے زائد ہے، ضرورت سے زائد کچھ سامان رکھا ہے، کچھ مال ہے، کچھ جائیداد ہے، کچھ ایسا ہے، کچھ سامان ہے جو ضرورت میں نہیں ہے، تو اس کی قیمت دیکھی جائے گی کہ اگر وہ 52.5 تولے چاندی کے برابر رقم کو پہنچتا ہے تو یہ شخص بھی صاحب نصاب کہلائے گا، مالک نصاب کہلائے گا، صدقہ فطر اس پر بھی واجب ہوگا۔ اور یہ تمام چیزیں قرض سے خالی ہوں، دین سے خالی ہوں، جی ہاں، قرض مائنس کر کے 1,73,000 روپے آج کل 2025 فروری میں بن رہے ہوں تو اس کے اوپر صدقہ فطر واجب ہو جاتا ہے۔ صدقہ فطر کا نصاب تو وہی ہے جو زکوٰۃ کا ہے، لیکن زکوٰۃ میں اور صدقہ فطر میں چند چیزوں میں فرق ہے۔ پہلا فرق تو یہ ہے کہ زکوٰۃ کے اندر مال نامی ہونا شرط ہے، بڑھنے والا مال ہو، جبکہ صدقہ فطر میں مال نامی ہونا شرط نہیں ہے۔ دوسرا فرق یہ ہے کہ زکوٰۃ کے اندر سال گزرنا یہ بھی شرط ہوتا ہے، ضروری ہوتا ہے کہ سال نصاب پورا ہوئے، سال ہو چکا ہو، لیکن صدقہ فطر میں یہ شرط بھی نہیں ہے۔ عید کے دن، عید نماز سے پہلے اگر کوئی شخص صاحب نصاب ہو جاتا ہے تو اس کے اوپر صدقہ فطر واجب ہو جاتا ہے۔ اور تیسرا اہم فرق یہ ہے کہ زکوٰۃ کے اندر جو ضرورت سے زائد مال ہوتا ہے اس پر زکوٰۃ نہیں ہوتی، لیکن صدقہ فطر اس پر بھی واجب ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ کے پاس
جو ہے وہ گھر کے اندر اضافی کپڑے موجود ہیں، بے سلے کپڑے آپ نے لے کر رکھ لیے، بھئی ہم بعد میں سلوائیں گے، لیکن ابھی وہ استعمال میں نہیں ہے، ظاہر سی بات ہے، تو اس کی قیمت جو ہے وہ کاؤنٹ کریں گے۔ اسی طرح کچھ ایسے کپڑے ہوتے ہیں جو ایک ہی دفعہ پہننے ہوتے ہیں، بعد میں لوگ پہنتے ہی نہیں ہیں، جیسے شادیوں پر مہنگے مہنگے جو ہے وہ شیروانیاں وغیرہ بنوائی جاتی ہیں اور پھر بعد میں نہیں پہنی جاتی، تو ان کی قیمت کاؤنٹ کی جائے گی۔ اسی طرح جو جہیز میں برتن آتے ہیں اور استعمال نہیں ہوتے، وہ صندوق میں پیٹی میں رکھے رہتے ہیں، استعمال نہیں کی جاتے، تو ان کی قیمت کاؤنٹ کی جائے گی۔ الغرض کہ آپ کے پاس اگر 2 بائکیں ہیں اور ایک ہی استعمال ہوتی ہے، ایک استعمال ہوتی نہیں ہے، تو اس بائک کی قیمت بھی کاؤنٹ کی جائیں گی۔ اسی طرح جو ہے وہ کسی کے پاس 2 گاڑیاں ہیں، 2 کاریں ہیں، ایک کار استعمال میں ہے، دوسری کھڑی رہتی ہے، بالکل بھی استعمال میں نہیں ہے، تو یہ ضرورت سے زائد ہے، اس کی رقم بھی کاؤنٹ کی جائے گی۔ اسی طرح کسی شخص کے پاس جائیداد زیادہ ہے، پلاٹ زیادہ ہیں، اس کا جو ہے وہ اس نے پلاٹ لے لیے، ایک میں رہائش رکھی ہوئی ہے اور دوسرا ویسے ہی رکھا ہوا ہے، تو جس میں رہائش ہے وہ تو ضرورت بن گیا، لیکن جو دوسرا پلاٹ رکھا ہوا ہے وہ تو ضرورت سے زائد ہے، تو اس کی قیمت بھی کاؤنٹ کی جائے گی۔ تو اگر یہ جو زائد چیزیں ہیں، ضرورت کے علاوہ جو چیزیں ہیں، ان کی رقم ٹوٹل کر کے ملا کے 1,73,000 روپے کے آس پاس بن جاتی ہے، تو ایسا شخص مالک نصاب تو نہیں ہے، لیکن اس کے اوپر صدقہ فطر واجب ہو جائے گا، صدقہ فطر یہ ادا کرے گا۔ اب اگلا سوال یہ ہے کہ صدقہ فطر کس کس کو دے سکتے ہیں، کس پر واجب ہوتا ہے، یہ تو آپ سن چکے ہیں، اب کس کس کو دے سکتے ہیں، تو یاد رکھیے جس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں اس کو صدقہ فطر بھی دے سکتے ہیں۔ زکوٰۃ کے حوالے سے ضروری ویڈیو موجود ہے، اس ویڈیو کے آخر میں اس کا لنک آپ کو مل جائے گا اور اسکرین پر بھی مل جائے گی، تو اسے بھی آپ نے ضرور دیکھنا ہے۔ شرعی فقیر ہونا ضروری ہے، جس کو آپ صدقہ فطر دے رہے ہیں تو اس کا شرعی فقیر ہونا ضروری ہے۔ اگر کسی ایسے بندے کو دیا کہ جو شرعی فقیر نہیں تھا تو آپ کا صدقہ فطر ادا نہیں ہوگا۔ اب اگلا سوال یہ ہے کہ صدقہ فطر کب دینا افضل ہے، تو یاد رکھیے اگر کوئی شخص رمضان مبارک میں صدقہ فطر دے دے تو صدقہ فطر ادا ہو جاتا ہے، رمضان مبارک سے پہلے بھی اگر شعبان میں دے دے تو بھی ادا ہو جاتا ہے، اور اگر رمضان مبارک کے بعد دے تو بھی ادا ہو جائے گا، لیکن افضل وقت اس کا کیا ہے، عید والے دن نماز عید سے پہلے۔ جی ہاں، عید والے دن نماز عید سے پہلے دینا افضل ہے۔ لیکن اگر آپ کو یہ اندیشہ لگتا ہے کہ عید والے دن جب میں نکلوں گا تو ہو سکتا ہے کوئی تاخیر ہو جائے، کوئی ٹائم آگے پیچھے ہو جائے، نماز نہ نکل جائے، تو یہ جو ہے وہ بھگدڑ والا ماحول ہوتا ہے، بندہ جلدی جلدی پہنچنے کی کرتا ہے، تو ایسے میں اگر کوئی ایسا بندہ نہ ملا کہ جس کو صدقہ فطر دینا ہو تو پھر تو پریشانی ہو جائے گی، لہذا بہتر یہی ہے کہ آپ اس سے پہلے ہی دے دیجئے تاکہ تسلی کے ساتھ آپ کا صدقہ فطر اگلے بندے تک پہنچ سکے۔ اب اگلا سوال یہ ہے کہ جس شخص نے نہ روزہ رکھا ہو، نہ نماز پڑھی ہو، نہ نماز تراویح پڑھی ہو، تو کیا اس کے اوپر بھی صدقہ فطر واجب ہوتا ہے؟ تو جی ہاں، اس کے اوپر بھی صدقہ فطر واجب ہو جاتا ہے۔ اب آتے ہیں اس کی شرعی مقدار کی طرف کہ صدقہ فطر کی شرعی مقدار کیا ہے۔ تو صدقہ فطر جو ہے وہ 4 چیزوں سے ادا کیا جاتا ہے، گندم سے، جو سے، کشمش سے اور کھجور سے۔ ان 4 چیزوں سے صدقہ فطر ادا کیا جاتا ہے۔ ان کی مقدار کتنی ہونی چاہیے تو صدقہ فطر ادا ہو جائے گا؟ اگر گندم سے آپ دے رہے ہیں تو گندم کی مقدار جو ہے وہ نصف صاع ہونی چاہیے، نصف صاع یعنی 80 گرام کم 2 کلو، 80 گرام کم 2 کلو۔ اور اگر آپ جو کشمش یا کھجور سے دینا چاہتے ہیں تو اس کی شرعی مقدار 1 صاع ہے، یعنی 160 گرام کم 4 کلو۔ یعنی اگر آپ گندم سے دیں گے تو 2 کلو کا حساب لگائیں گے، اور اگر آپ جو کشمش یا کھجور سے دیں گے تو تقریباً 4 کلو کا آپ جو ہے وہ حساب لگا کر دے دیں گے تو آپ کا صدقہ فطر ادا ہو جائے گا۔ اب پاکستان میں اس کی رقم کتنی بنتی ہے؟ اگر کسی شخص کے پاس گندم اویلیبل نہیں ہے، جو اویلیبل نہیں ہے، یا کھجور یا کشمش اس کے پاس نہیں ہے، وہ پیسے دینا چاہتا ہے، تو کتنی رقم دے تو اس کا صدقہ فطر ادا ہو جائے گا؟ 2025 میں اس کی جو رقم بن رہی ہے اس حوالے سے دارالافتاء اہل سنت نے ایک چارٹ شائع کیا ہے، آپ اسکرین پر بھی دیکھ رہے ہوں گے۔ تو اس میں بتایا گیا ہے کہ گندم کے حساب سے جو چکی والا آٹا ہے
اس کے حساب سے جو ایک صدقہ فطر ہے وہ 240 روپے کا ہے، اور جو کے حساب سے ایک صدقہ فطر 700 روپے کا ہے، درمیانی کھجور کے حساب سے ایک صدقہ فطر 2400 روپے کا ہے، اور عجوہ کھجور کے حساب سے ایک صدقہ فطر 19,000 روپے کا ہے، اور کشمش کے حساب سے ایک صدقہ فطر 6,000 روپے کا ہے۔ اب پچھلے سال سے اگر اس کو تقابل کیا جائے تو 2-3 چیزوں میں کمی بھی واقع ہوئی ہے اور 2 چیزوں میں اضافہ بھی ہوا ہے۔ جی ہاں، اگر گندم کے حساب سے دیکھیں تو 100 روپے کا فرق آیا ہے، پچھلے سال 340 کا ایک صدقہ فطر تھا، اس سال کمی ہوئی ہے، گندم سستی ہوئی ہے پاکستان میں تو 240 روپے بن رہے ہیں۔ جو بھی تھوڑی سی سستی ہوئی ہے 700 روپے بن رہے، پچھلے سال 800 روپے تھے اس کے صدقہ فطر میں، اور درمیانی کھجور کا ریٹ وہی ہے 2400 روپے، اور عجوہ کھجور کا ریٹ بہت زیادہ بڑھا ہے۔ جی ہاں، پچھلے سال تھا 14,400 روپے ایک صدقہ فطر، اور اس سال ہے 19,000 روپے، یہ بہت زیادہ مہنگی ہوئی ہے۔ اور کشمش جو ہے اس میں بھی 400 روپے بڑھے ہیں، پچھلے سال 5600 روپے کا ایک صدقہ فطر تھا اور اس سال 6,000 روپے کا ہے۔ بہرحال کوشش کیجئے، اگر آپ صاحب حیثیت ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو نوازا ہے تو بڑی رقم دیجئے، صدقہ فطر میں اعلیٰ سے اعلیٰ جو ہے وہ دیجئے۔ جس طرح کپڑے پہننے میں، جوتے پہننے میں، اپنے لیے لباس وغیرہ دیگر اشیاء خریدنے میں آپ چاہتے ہیں کہ اچھی سے اچھی چیز آئے، تو اللہ کی راہ میں جب دینے کی باری آتی ہے تو یہاں بھی کوشش کیجئے کہ اچھی سی اچھی چیز جائے، یعنی ایک اچھے والا صدقہ فطر ہو سکے تو 19,000 روپے والا آپ ادا کریں، ورنہ جتنا ہو سکے اپنی حیثیت کے مطابق آپ صدقہ فطر ادا کر سکتے ہیں۔ اب آتے ہیں اوورسیز کی طرف، یعنی وہ پاکستانی جو دیگر ممالک میں رہتے ہیں، تو وہ صدقہ فطر کس طرح ادا کریں گے؟ کیا وہ پاکستان کے حساب سے دیں گے یا کسی اور حساب سے دیں گے؟ تو یاد رکھیے، جو جہاں رہتا ہے، جس ملک میں رہتا ہے، اس ملک کے حساب سے دے گا۔ اس ملک میں گندم کی جو قیمت ہے اس کا پتہ کر لیں، یا جو کشمش کھجور سے دینا چاہتے ہیں تو ان کی قیمتوں کا پتہ کر لیں۔ اور گندم میں نصف سا ہے، یعنی تقریباً 2 کلو کا حساب ہوگا، اور دیگر چیزوں میں 4 کلو کا حساب ہوگا، تو اس حساب سے صدقہ فطر ادا کریں۔ بھلے پاکستان میں ہی بھیجیں، لیکن پاکستان میں وہ بھیج رہے ہیں تو پاکستان کے حساب سے نہیں ادا ہوگا ان کا صدقہ فطر، وہیں کے کنٹری، وہیں کے ملک کے حساب سے وہ اس کو پے کریں گے تو ان کا صدقہ فطر ادا ہو جائے گا۔ مجھے امید ہے کہ میری بات آپ سمجھ چکے ہوں گے۔ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا تاکہ دیگر مسلمانوں تک بھی اس واجبی کام کی، ضروری کام کی جو ہے وہ معلومات پہنچ سکیں اور وہ بھی اس سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کا ثواب عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔